الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ. قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن الحکیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وفی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. صدق اللہ مولانا العظیم. قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. رواہ مسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ہو بذکر ساز کن نام خدا آغاز کن. کفل ز سینہ باز کن مشغول شو در ذکر ہو. مسکین احمد مرد شو در جملہ عالم فرد شو. در راہ حق چون گرد شو مشغول شو در ذکر ہو. اور حضرت صابر پیا نے کیا خوب فرمایا. اس طرح ڈوب اس میں اے صابر، اس طرح ڈوب اس میں اے صابر کہ بجز ہو کہ غیر ہو نہ رہے. قبلہ عالم حضرت خواجہ ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ سیدنا و مرشدنا، آپ کو یہ شعر بڑا پسند تھا. ان کو پانا چاہیے یا خود کو کھونا چاہیے. عاشقی کہتی ہے کچھ تو ہونا چاہیے. اور اعظم چشتی نے کیا خوبصورت کہا. اعظم ابھی اور بھی گہرائیوں میں چل، نادان ڈوبتے ہیں کناروں کے ساتھ ساتھ. 1991 کی بات ہے. سیدی مرشدی قبلہ عالم کی ساتھ سفر شام تھا. فجر کی نماز جامع مسجد اموی میں پڑھی، اور یہ وہ اسلام کی تاریخ کی چوتھی بڑی مسجد تھی اس وقت کے اندر کہ جب جزیرہ قبرص فتح ہوا. سر سید احمد خان نے آثار السنادید میں لکھا 17 جہاز سونے چاندی سے بھرے ہوئے آئے اور سب کے سب اس مسجد کی تزئین و آرائش پر لگے. اس وقت 19 سیڑھی اس مسجد کے ممبر ہے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مزار اس مسجد کے وسط کے اندر موجود ہے. جب نماز پڑھی، نماز کے بعد اس مسجد کے خطیب نے کہیں سے دور سے دیکھ لیا. جب لوگ ان سے ملاقات ہو گئی، قریب آئے، اور اس وقت انہوں نے کہا کہ میں نے آپ لوگوں کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ کچھ مہمان ہیں آپ لوگ. کمرے میں لے گئے، چائے پلائی، کچھ گفتگو ہوئی،
تو والد محترم سے فرمانے لگے کہ بابائے محدثین حضرت شیخ شاہ روزی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت وہ عربوں کے ہاں ان کا ایک بہت بڑا اونچا مقام تھا. کہتے آپ ادھر جانا پسند کریں گے ان کے درس میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اندھے کو کیا چاہیے 2 آنکھیں، ہم تو اسی تلاش میں ہیں. اس وقت سٹیج کے اوپر جید علماء ذی احتشام موجود ہیں. استاذ العلماء شیخ الحدیث والمفسرین حضرت ابو الخیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتکم القدسیہ تشریف فرما ہے. اور اسی طریقے سے استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت سید ضیاء الحق شاہ صاحب مدظل الحالی آپ بھی تشریف فرما ہے. سابقہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان صاحب آپ بھی تشریف فرما ہے، اور دیگر معززین اور حکومتی اہلکار ہیں، آرم فورسز کے لوگ ہیں، دائیں بائیں تشریف فرما ہے. تو حضرت کی خدمت میں جب میں نے عرض کی تو آپ نے جیسے فرمایا کہ ایک وفا کا تعلق ہے، آپ نے ہمارے سر پر ویسے ہی دشت شفقت رکھ کر کے اور اس علالت و ضعیفی میں تشریف لے آئے اس پر. اور یہ ایک دلوں کا تعلق ہے، اور جب دل جڑ جاتے ہیں تو حال اور کال جو ہیں وہ ایک دوسرے سے واقف ہو جایا کرتے ہیں. تقریر میں نہیں کر رہا، بس بات کو سمیٹ کر کسی پر اختتام کر رہا ہوں. اگلے دن فجر کے وقت مقرر ہوا. جبل قاسیون جو کہ ایک پہاڑی کا سلسلہ ہے بڑا مشہور شام کے اندر، اور ابن عربی کا مزار بھی اسی پہاڑی پر ہے. جب گئے حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی. جب اس پہاڑی پر گئے، 3 منزلہ عمارت تھی اس پہاڑی کے اوپر، اندر داخل ہوئے. 80 سال کے قریب آپ کی عمر تھی، صوفے پر تشریف فرما تھے، درس دے رہے تھے. اور اس دن درس بخاری کی آخری حدیث کلمتان حبیبتان الی الرحمن پر آپ درس فرما رہے تھے، اور ختم بخاری، اور سامنے 19 سے 20 جوان بیٹھے تھے، اور جن میں سے آدھے جو تھے وہ ہندوستان کے دارالندوہ سے آئے ہوئے تھے. اللسان کے اوپر شیخ نے 50 منٹ تقریر فرمائی، اور پھر فرمایا کہ یہاں یہ لفظ حدیث کے اندر اللسان استعمال ہوا، لسان کا تعلق کلام سے ہے. معلوم ہوا یہاں پر جو لسان کا لفظ استعمال ہوا یہ ذکر بالجہر کی طرف اشارہ ہے اس کا. پھر 50 احادیث ذکر بالجہر کے اوپر بیان فرما دی ایک ایک کر کے. رب فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر بلند کر لیا کرو. جب کوئی شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے یہ وہ اپنی طاقت سے نہیں، میرے آقا کا فرمان ہے، جس پر اللہ اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اس کی زبان سے رب اپنے ذکر کو جاری فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اب جس کو اللہ تبارک و تعالی ذکر کی طاقت عطا کر دے، جس کو رب اپنے انداز محبت و بیان و ثنا کی طاقت عطا کر دیتا ہے، وہ اس کی زبان تک نہیں رہتا، اس کی حلاوتیں، اس کا اثر، اس کی کیفیت رب کائنات اس کے دل تک پہنچا دیتا ہے.
اور جو اپنے دل کو ماں سوائے غیر اللہ سے پاک کر لیتا ہے قلب المؤمن عرش اللہ کا مصداق بن جایا کرتا ہے۔ دوستان محترم، آج یہ سالانہ اجتماع عرس کی بالکل آخری دعائیہ لمحوں کے قریب ہیں، اور 3 دن سے احباب تشریف لاتے رہے۔ یقیناً دل غمگین بھی ہے اور شادمان اس پر ہے کہ جو راستہ ذکر و فکر کا دیا تھا الحمدللہ کہ اس پر قائم و دائم ہو کر کے چل رہے ہیں۔ آخر میں اسی بات پر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ الحمدللہ مرشد آباد شریف میں سال ہا سال سے درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ درمیان میں جب ٹیررزم اور دہشت گردی کے حالات پیدا ہو گئے تو یہاں پر ذرا کچھ ماحول بدل گیا، لیکن اس میں بھی یہ مجالس ذکر اور یہ تقاریب کو مفقود نہیں کیا، بلکہ ایک صاحب ایک دفعہ قبلہ عالم کے پاس آئے کہ اس سال حالات خراب ہیں، آپ اجتماع یا عرس کا نہ کریں۔ آپ تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، پھر فرمانے لگے میں نے دل کی طرف دیکھا اور دل کی طرف دیکھ کر کے ایک آواز آ گئی کہ کل قیامت کو پوچھا جائے گا کہ جان کے ڈر سے دین کا اور اللہ کے ذکر کی محفل کو مفقود کر دیا ہے۔ تو دوستو، اب مرشد آباد شریف میں دوبارہ سے درس کی بنیاد رکھ دی ہے اور ساتھ ہی FABA تک اسکول کا بھی آغاز کر دیا ہے اس کے اوپر۔ تو جتنے احباب تشریف فرما ہے اپنی ایک ایک اولاد کو، ایک ایک بیٹے کو بھیجے تاکہ دینی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے ماحول سے بھی آشکارا ہو جائے۔ اسی طرح یہ آستانہ خیریہ شریف میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ ابھی چونکہ یہ کووڈ-19 جب کرونا آیا تو اس میں 6 مہینے مدارس بند رہے اور سلسلہ درس و تدریس آن لائن تو چلتا رہا، لیکن وہ آن لائن ویسی صورتحال نہیں بن سکتی جو آمنے سامنے بالمشافہ ہو سکتی ہے۔ لیکن اس میں بھی ابھی صبح تقریباً 27 بچے حافظ قرآن بن چکے ہیں، اور وہی 27 بچوں میں سے دوبارہ سے درس نظامی کے شعبے میں بھی داخل ہو چکے ہیں، اور اس وقت بھی کوئی 13 علماء جو کہ مختلف مدارس میں فارغ التحصیل ہو چکے ہیں، تبرکتاً ان کی سر پر رومال جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ حضرات تشریف فرما ہے، انہی کی خدمت میں آگے تشریف لائیں گے، اور ساتھ ہی وہ رومال اور وہ دستار فضیلت رکھ کر کے سلام اور ساتھ ہی دعا ہوگی۔ وقت نے اور زندگی نے جو ہے اسی طریقے سے نبھایا تو اللہ پھر اسی ذکر کی محفل میں آمنا سامنا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔